ضرورت ہے, میرا یہ بلڈ گروپ ہے, فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں, جلدی سے آ جاؤ, جان خطرے میں ہے, زندگی خطرے میں ہے. میسج سرکولیٹ ہو گیا, 50,000 لوگوں تک پہنچ گیا, کوئی ایک بندہ بھی مدد کے لیے آگے نہیں آیا. آگے کون آیا؟ اس کا بوڑھا باپ جس کو اس نے 5 منٹ بات کرنے کا ٹائم بھی زندگی میں دینا گوارا نہ کیا. وہ فیس بک کی چکا چوند میں مبتلا, وہ انسٹاگرام کی چمک میں مبتلا, وہ واٹس ایپ کی چمک میں مبتلا انسان اپنے بوڑھے باپ کی حال چال بھی نہ لیتا تھا. جب خون دینے کی بات آئی, جب بلڈ دینے کی بات آئی, تو اس کی مدد کرنے کے لیے کون حاضر ہوا؟ وہی بوڑھا باپ حاضر ہوا. کون حاضر ہوا؟ اس کے گاؤں کا, اس کے ساتھ بچپن میں کرکٹ کھیلنے والا, بچپن میں دوستی رکھنے والا, جو فیس بک پر تو نہیں جڑا ہے, جو انسٹاگرام پر تو نہیں جڑا ہے, لیکن جو اس کا حقیقی دوست ہے, جو ریئل دوست ہے, وہی اس کی مدد کے لیے آگے آیا. اسی نے کہا بھائی میں تجھ کو اپنا بلڈ دوں گا. یہ ہوتی ہے دوست. سوشل میڈیا شو آف کی دنیا بن چکی ہے میرے پیارے سے. اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا, بہت زیادہ سوشل میڈیا کو دیکھ کر کے اپنے شوہروں کو پریشان نہ کیا کرو, اپنے باپ کو پریشان نہ کیا کرو. یہ والا کپڑا چاہیے, یہ والی جویلری چاہیے, یہ والا نیکلیس چاہیے. ارے یہ انسٹاگرام چلانے والے, یہ ویلاگرز, یہ ٹک ٹاک چلانے والے ٹک ٹاکر اور یہ انفلوئنسر, ان کی زندگیوں سے دھوکہ نہ کھانا. ان کی زندگیوں میں پیسہ تو ہے, ان کی زندگیوں میں چکا چوند تو ہے, مگر اللہ کی قسم ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے. وہ میری پیاری ماں بہنوں, وہ فیس بک اور انسٹاگرام پر نظر آنے والا ہزاروں اور لاکھوں کا کپڑا اس سے کہیں زیادہ بہتر تیرے شوہر کی حلال کمائی کا خریدا گیا وہ سادہ سا کپڑا ہے جو تیرا شوہر حلال کمائی سے لا کے تجھ کو پہناتا ہے. اس سوشل میڈیا کی چکا چوند سے میری پیاری ماں اور بہنوں تم دھوکہ مت کھا جانا. اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے انسٹاگرام کی لڑکیاں تو بڑے اچھے اچھے کپڑے پہن رہی ہیں, اسنیپ چیٹ پر تو بڑے اچھے اچھے جویلریز آ رہی ہیں, میرا شوہر مجھ کو لا کے کیوں نہیں دے رہا ہے, اگر تم کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو کبھی نیوز میں جا کے دیکھ لینا کہ اسی دنیا میں ایک ملک ہے فلسطین, اور اسی فلسطین کا ایک شہر ہے غزہ, جہاں کی ہزاروں لاکھوں بہنیں آج ان کے شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے اور اسرائیل کی بمباریوں میں ان کے گھر ٹوٹ چکے ہیں, ان کے پاس سر ڈھانپنے کو چھت بھی نہیں ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی لگتے ہیں, ان کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے. او میری پیاری ماں بہنوں, تم کم سے کم اپنے گھر میں آرام سے 2 وقت کی روٹی تو کھا رہی ہو. ٹھیک ہے وہ مہنگے مہنگے کپڑے تمہیں نصیب نہیں ہوتے, سادے کپڑے پہنتی ہو, مگر کم سے کم تم کپڑے تو پہن رہی ہو, تمہیں مکان تو موجود ہے, تمہیں تمہارا عزت دینے والا شوہر تو موجود ہے. ان مظلوم بہنوں سے جا کے پوچھو جن کے شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے, جو جوانی میں بیوہ ہو چکی ہیں, جن کے گھروں کو بلڈوزر سے گرا دیا گیا ہے, جن کے گھروں پہ اسرائیل نے بم برسا دیا ہے. وہ میری پیاری ماں بہنوں, کبھی ان مظلوم اور مجبور عورتوں کے حالات بھی جا کے دیکھ لو, اور اگر اس سے بھی تمہیں سبق نہ ملے تو 1400 سال پیچھے چلی جانا. مدینہ کا ایک گھر ہے, کس کا گھر ہے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. کتنی بیویاں ہیں آپ کی؟ 9 بیویاں ہیں. 9 بیویوں کو کتنے بڑے بڑے کمرے ملے, چھوٹے چھوٹے کمرے. صحابہ کہتے ان کمروں میں ہم جاتے تھے, ہاتھ اٹھاتے تھے تو ہاتھ سے چھت کو ٹچ کر لیتے تھے, اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے. کیا ان کمروں میں کوئی مسیری تھی؟ کوئی بیڈ تھا؟ نہیں. کیا کوئی گدا تھا؟ نہیں. کیا کوئی فرنیچر تھا؟ نہیں تھا. ایک معمولی سی چٹائی بچھی رہتی تھی جس پر اللہ کے آخری نبی سویا کرتے تھے. ان گھروں میں کوئی ایسے قیمتی برتن بھی نہ تھے, لکڑی کے پیالے تھے, چمڑے کے مشکیزے تھے جن میں اللہ کے پیارے نبی کھا لیا کرتے تھے, پی لیا کرتے تھے. اس زمانے میں گیس کا چولہا بھی نہیں تھا, اس زمانے میں واشنگ مشین بھی نہیں تھی, اس زمانے میں فریج بھی نہیں تھی. او میری پیاری ماں بہنوں, اللہ کے پیارے نبی سے بڑا انسان کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ کی بیویوں سے زیادہ محترم بیویاں کون ہو سکتی ہیں؟ آپ کی 9 بیویاں ہیں, ان چھوٹے چھوٹے کمروں میں ساری زندگی گزار دیتی ہیں اور کبھی زبان پر شکایت کا لفظ نہیں لاتی ہیں, کبھی اپنے شوہر سے شکایت نہیں کرتی ہیں, کبھی کھانا ملا تو کھا لیا
نہیں ملا تو صبر کر لیا. اما عائشہ فرماتی ہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ 2 مہینہ گزر جایا کرتا تھا اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا. اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا اے اما عائشہ جب چولہا نہیں جلتا تھا تو اللہ کے نبی کے گھر والے کیا کھایا کرتے تھے؟ فرمایا کھجور کھا لیا کرتے تھے, پانی پی لیا کرتے تھے. کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے محمد رسول اللہ کے گھر والے گزارا کر لیا کرتے تھے. وہ زندگی ہمیں تو نہیں ملی میرے ساتھ. ہم تو بڑے عیش و آرام سے زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے ابھی وقتی حالات آئے تو کہیں گیس کا سلنڈر مہنگا ہو گیا, کہیں پیٹرول کے لیے لمبی لائن لگ گئی, یہ وقتی حالات ہے. ورنہ عام طور سے اگر ہم دیکھو تو ہم تو بہت سکون کی زندگی گزارتے ہیں. اس لیے میری پیاری ماں بہنوں, اس سوشل میڈیا سے دھوکہ نہ کھانا, یہ سیریلوں کی زندگی سے دھوکہ نہ کھانا, یہ فیس بک اور انسٹاگرام کی زندگیوں سے دھوکہ نہ کھانا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم, اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھا کرو, اپنے سے اوپر کے لوگوں کو نہ دیکھا کرو. جب تم اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھو گے, جب تم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو گے, فإنه اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ, تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے. سوشل میڈیا نے ایک کام اور کر دیا, زناکاری کو آسان کر دیا. ایک زمانہ تھا کوئی گاؤں کا لڑکا, کوئی شہر کی لڑکی, ان کو کوئی غلط کام کرنا ہوتا تھا وہ چھپ چھپ کر کے ملا کرتے تھے, بڑے پہرے ہوا کرتے تھے. اب تو باپ بھی موجود ہے, ماں بھی موجود ہے, بڑا بھائی بھی موجود ہے, ایک ہی چھت کے نیچے سب موجود ہیں. رات کے 2 بج رہے ہیں, لڑکی اسنیپ چیٹ پر اپنا گندا ویڈیو لڑکے کو بھیج رہی ہے, اور اسنیپ چیٹ نے بڑی پرائیویسی بھی دے دی ہے. ادھر دیکھو ادھر ڈیلیٹ ہو گیا, ساری پرائیویسی بھی برقرار رہ گئی, کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. اس طریقے سے آج عزتوں کے جنازے نکل رہے ہیں, اور ایک ایک لڑکی 10 لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے, ایک ایک لڑکا 10 لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے, اور باقاعدہ باتیں نہیں ملاقاتوں تک معاملہ پہنچ رہا ہے. او لوگوں, سوشل میڈیا کو زناکاری اور بدکاری کا ذریعہ نہ بنانا. او لوگوں, یہ تو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جائیں, ایک دوسرے سے جڑ جائیں. اللہ کے واسطے اسے زناکاری کا اڈا نہ بنانے دینا. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا, او میرے بندو تم زنا کے قریب نہ جانا, یہ بہت گندا کام اور بہت برا راستہ ہے. اسلام بڑا پریکٹیکل دین ہے. اسلام نے اتنا کہہ کے چھوڑ نہیں دیا زنا کے قریب مت جاؤ. اسلام نے اگر کہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ تو اسلام نے رول بھی بنایا, اسلام نے قانون بھی بنایا. لڑکی گھر سے نکل رہی ہے, لڑکی مال مڈرو کی رہنے والی ہے, بھاگلپور اس کو جانا ہے, بہت لمبا نہیں, 60-70-80 کلومیٹر کا سفر ہے. اسے رانچی جانا ہے, 200-300 کلومیٹر کا سفر ہے. کلکتہ جانا ہے, 300-400 کلومیٹر کا سفر ہے. لڑکی گھر کے باہر نکل رہی ہے, سفر میں جا رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسافر المرأة الا ومعها محرم, عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے, عورت کہیں رات نہ گزارے بغیر محرم کے. گھر میں کئی بھائی رہتے ہیں, ایک بھائی کی شادی ہو گئی, ایک بھائی کنوارا ہے. اب دیور بھابھی کا سامنا ہو رہا ہے ایک ہی گھر کے اندر, دیور بھابھی میں ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے, ہر طریقے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اور یہیں سے بات خراب ہو رہی ہے, یہیں سے معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے, یہیں سے دیور کے اندر اپنی بھابھی کے لیے غلط خیالات پیدا ہو رہے ہیں. اور اگر کہیں بھائی باہر رہ رہا ہے اور بھابھی گھر میں اکیلی رہ رہی ہے تو اور زیادہ گناہ کے چانسز بڑھ رہے ہیں, اور زیادہ گناہ کے موقع مل رہے ہیں. اسی موقع پر جب زنا کا خطرہ موجود ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں خبردار, غیر محرم عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جایا کرو. ایاکم والدخول علی النساء, او لوگوں غیر محرم عورتوں کے پاس نہ جایا کرو. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی, کیا دیور بھی اپنی بھابھی کے پاس نہیں جا سکتا ہے؟ کیا جیجا بھی اپنی سالی کے پاس نہیں جا سکتا ہے؟ افرأیت الحم یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے, کیا دیور بھابھی سے بھی نہیں مل سکتا ہے؟ کیا جیجا سالی سے بھی نہیں مل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا الحم الموت, دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے, جیجا تو سالی کے لیے موت ہے. ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے آئے. سالی آئی اپنی بہن کے یہاں,
اور जीजा का दिल आ गया साले के ऊपर। अब लाख उसे मसला बता दो भैया, जब तक तुम्हारी बीवी तुम्हारे निकाह में, तुम साली से शादी नहीं कर सकते। हराम तरीके से साली से भी शादी कर लिया और 2 सगी बहनों को एक साथ अपने निकाह में रखा, जो कि हराम है। अल्लाह के नबी की साफ हदीस मौजूद है, कुरान की आयत मौजूद है, लेकिन ये हराम काम भी आपको कहीं कहीं समाज में होता हुआ नजर आ जाए। तो कुरान अगर कह रहा है वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, तो कुरान उसका तरीका भी बता रहा है। सोशल मीडिया ने आज नजरों के ज़िना को आसान कर दिया। हकीकत वाला जो ज़िना है वो तो उतना भी आसान नहीं है, मगर आंखों का ज़िना तो बहुत आसान हो गया। अब तो मौलवियों के फेसबुक के ऊपर भी ऐसे वीडियोज आ जाते हैं कि मौलवी बेचारे परेशान हो जाते हैं, कोई देख लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। और बात मौलवियों की आई है तो ये भी सुन लो मेरे भाई, मौलवी भी आपकी तरह इंसान होते हैं। उन्हें कोई दूसरी मखलूक समझने की गलती मत करना, उन्हें फरिश्ता समझने की गलती मत करना। मौलवी भी आपकी तरह इंसान है, उलमा भी आपकी तरह इंसान है, उनसे भी खताएं हो सकती हैं। उन पर आंख मूंद करके भरोसा करने की मैं आपको कभी मशवरा नहीं दूंगा। आप अपनी जवान लड़की को किसी मौलवी के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और तन्हाई दे रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। आपने क्यों मौका दिया? लड़की छोटी थी तब आपने क्यों नहीं पढ़ने भेजा? और लड़की जवान हो गई तो आपने किसी जेंट्स के पास क्यों भेजा? आपने लेडी टीचर के पास क्यों नहीं भेजा? ये कहां लिखा है कि अगर कोई मौलवी है, कोई हाफिज है तो फरिश्ता बन जाएगा, उसके ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करो। लेकिन हाँ, आंख मूंद करके भरोसा भी नहीं करना है। और अगर किसी एक मौलवी ने कोई गलत काम कर दिया तो सारे उलमा से बदजन हो जाना भी मेरे प्यारे साथियों ये सही। मुझे मालूम है झारखंड से कुछ ऐसे वाकयात भी सामने आए, किसी ने फर्जी चंदा कर लिया, मदरसे का वजूद नहीं है, चंदा कर लिया, सारे मौलवी बेचारे बदनाम हो गए। अब वो मौलवी भी बदनाम हो गए जो वाकई में इदारा चला रहे। और अपनी आंखों से मैंने देखा साउथ इंडिया के अंदर फरवरी और मार्च का महीना, सख्त धूप का आलम, और झारखंड और बिहार और बंगाल के ये मौलवी बेचारे, कभी आप गौर करना मेरे साथियों, ये मौलवी जो आज मदरसों में पढ़ा रहे हैं, ये बाई चॉइस पढ़ा रहे हैं, इनकी मजबूरी नहीं है। ये चाहते तो कोई गट्ठर भी अपने पीठ पर लाद सकते थे, गट्ठर लाद लेते तो मदरसे के नाजिम की डांट न सुनना पड़ता, मदरसे के प्रिंसिपल की डांट न सुनना पड़ता। अपनी पीठ पर बोझा लाद करके मजदूरी कर लेते तो शायद मदरसे की तनख्वाह से ज्यादा कमा लेते और मोहल्ले वालों की डांट भी ना सुनना पड़ता। बेचारा मस्जिद का इमाम है, गांव वाला, गांव का एक अनपढ़ आदमी भी डांट के चला जाता है, मौलवी साहब आज आपने नमाज लंबी पढ़ा दी, आज आपने सज्जा लंबा कर दिया, आज आपने रुकू लंबा कर दिया। मौलवी बेचारा जो मस्जिद का इमाम है पूरे मोहल्ले के निशाने पर रहता है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जिस दौर में बहुत सारे कामों की आसाइश और आसानी है, ये उलमा हैं जो दीन के किलों को संभाले। इन्होंने मस्जिदों को संभाला हुआ है, इन्होंने मदरसों को संभाला हुआ है, और इन्हीं के जरिए दीन का काम हो रहा है। इन्हीं के जरिए तौहीद फैल रही है, इन्हीं के जरिए कुरान फैल रहा है, इन्हीं के जरिए हदीस फैल रही है। अल्लाह के वास्ते उलमा को हकीर न जानो, अल्लाह के वास्ते उलमा की तहकीर न करो, किसी एक आलिम की गलती से तमाम उलमा से नफरत न करो मेरे प्यारे साथी। आज अफसोस के साथ कहना पड़ा, आज हमारी जमात के बहुत सारे लोग सारे उलमा से दूर हो गए। उलमा का नाम आता है, जबान से बदतमीजी निकलने लगती है, जबान से बदजबानी निकलने लगती है। कभी गौर करके जाके देखो मेरे भाई। अभी आज हमारे एक दोस्त का फोन आया, इलाहाबाद के रहने वाले, अपनी 2 बच्चियों को मऊ नाथ भंजन में हॉस्टल में छोड़ने के लिए गए थे। फोन करके कहने लगे, मौलाना बड़े लाडो प्यार से बेटियों को पाला है, कभी किसी जरूरत के लिए बेटियों को तरसना नहीं पड़ा है, और आज ये मदरसे में लेके आया हूं और मदरसे वाले कह रहे हैं कि माँ बाप से बेटियों को बात करने की इजाजत हफ्ते में सिर्फ 1 बार मिलेगी। मौलाना मेरा दिल नहीं मान रहा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा थोड़ा सा कलेजे पर पत्थर तो रखना पड़ेगा, मदरसे में पढ़ाना है तो ये सख्ती तो झेलनी पड़ेगी। ओ लोगों, ये हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, अब तो ठीक है हर जगह मतबक का इंतजाम हो गया है, लेकिन एक बड़ी तादाद में हमारे उलमा ऐसे भी हैं
جنہوں نے مدرسوں میں جاگیر کے ذریعے پڑھائی حاصل کی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، گھر گھر وہ ٹفن لے کے جاتے تھے اور بھکاریوں کی طرح ان کو کھانا دیا جاتا تھا، اور وہ بیچارے وہی کھانا کھا کر کے اپنے گھر کے عزت دار گھر کے ہیں، اپنے گھر میں شان و شوکت سے کھاتے ہیں اور شان و شوکت سے کھلاتے ہیں، لیکن آج ہاسٹل میں رہ کر کے جاگیر کا کھانا کھا کے بیچارہ وہ پڑ رہا ہے۔ ان کی قربانیوں پر اس طریقے سے پانی نہ پھیرو میرے ساتھی۔ اسی بنگال کے ہمارے ایک دوست ہیں، رمضان میں چندہ کرنے کے لیے گئے، اتفاق سے میں بھی ساؤتھ انڈیا میں تھا، مجھے فون کیا انہوں نے، مولانا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آئیے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ ایک دن رمضان کا مہینہ تھا، دسترخوان لگایا، بنگال کے ہمارے ساتھی آئے، ان کو بٹھایا، افطار کرنے لگے، دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولانا آپ تو جانتے ہیں، آپ جب بھی میرے گھر پہ آتے ہیں میں آپ کو مہمان نوازی کرتا ہوں، آپ کو مچھلی بنا کے کھلاتا ہوں، آپ کو بہترین چیزیں بنا کے کھلاتا ہوں، لیکن یہ چندے کا کام کرنے کے لیے ہم کو کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم رمضان میں چندہ کرنے جاتے ہیں، ہمیں بھکاریوں کی طرح مسجدوں میں جا کے جہاں افطار ہو رہا ہے وہاں بن بلائے مہمان کی طرح جا کے بیٹھ جانا پڑتا ہے، جہاں سحری کا انتظام ہو رہا ہے بن بلائے مہمان کی طرح جا کے بیٹھ جانا پڑتا ہے۔ بڑی شرم آتی ہے، بڑی غیرت لگتی ہے، بڑا رونا آتا ہے، مگر کیا کریں، چندہ نہ کریں تو ہماری تنخواہیں نہ ملے گی، اور ہماری تنخواہیں نہ ملے تو گھر کیسے چلے گا، ہماری مجبوری ہم کو چندہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگوں یہ مدرسے بڑی مشکل سے چل رہے ہیں، ان علماء کو اس طریقے سے اپنی نفرت کا، اپنی زبان درازی کا نشانہ نہ بناؤ، ان علماء کی قربانیوں پر اس طریقے سے پانی نہ پھیرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو معصوم سمجھو، میں یہ نہیں کہتا کہ آنکھ موند کر کے بھروسہ کر لو۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی عالم آیا اور آپ نے جوان بیٹیوں کو بے پردہ ان کے سامنے آنے کی اجازت دے دی، ان کے کمرے میں جانے کی انٹری دے دی، اور آپ نے یہ سوچا ہے بہت بڑے مولانا ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، اور آپ نے اپنی جوان بیٹی کو ان کے کمرے میں جانے کی اجازت دی، تو یہ آپ کی غلطی تھی، اسلام نے تو اس سے روکا ہے میرے پیارے ساتھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثہما الشیطان، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ رہے، تنہائی نہ اختیار کرے، کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ جب ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا، چاہے وہ مرد اپنے دور کا سب سے بڑا علامہ ہو، وہ عورت اپنے دور کی سب سے بڑی اللہ کی ولی ہو، لیکن اگر ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ہیں تو تیسرا شیطان وہاں پہ ہوگا میرے ساتھ۔ اور سوشل میڈیا نے آج اسی کام کو آسان کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں، کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، کیا آپ نے میسج بھیج دیا، کیا آپ نے وائس میسج بھیج دیا، کیا ویڈیو بھیج دیا، یہ آپ جانتے ہیں، آپ کا موبائل جانتا ہے، آپ کا رب جانتا ہے۔ وہ لوگوں جب گناہ کرنا آسان ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑا امتحان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں جب صحابہ کرام احرام کی حالت میں نکلتے تھے، جب عمرہ کرنے نکلتے تھے تو ان کی آنکھوں کے سامنے نیل گائے گزرتی تھی، ہرن گزرتے تھے، اور احرام کی حالت میں شکار کرنا منع تھا۔ صحابہ بیچارے بڑے بے بس رہتے تھے، کیونکہ شکار کے ذریعے ان کی بہت بڑی آمدنی ہوتی تھی۔ اب وہ احرام کی حالت میں ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے سے نیل گائے گزر رہا ہے اور ہرن گزر رہے ہیں، مگر وہ شکار نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ تم کو آزما رہا ہے، تمہارے سامنے سے شکار جا رہا ہے، تم ہاتھ بڑھا کے پکڑ سکتے ہو، تم نیزہ مار کے پکڑ سکتے ہو، لیکن تمہیں پکڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیْبِ، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، بغیر دیکھے کون اللہ سے ڈرتا ہے، یہی امتحان ہے تیرا۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، سوشل میڈیا بھی آپ کا بہت بڑا امتحان ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ فیس بک نہ چلائیں، مگر آپ کسی لڑکی سے اچھے مقصد کے لیے بھی کیوں بات کریں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اچھے مقصد کے لیے بات کریں۔ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں، کسی غیر مسلم لڑکے کا میسج آیا السلام علیکم میرا نام فلاں ہے اور میں اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اب یہ لڑکی بیچاری سمجھتی ہے کہ اسلام کے بارے میں یہ جاننا چاہتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، میں اس کو اسلام کے بارے میں سمجھا دیتی ہوں۔
اور پھر دھیرے دھیرے جب یہ اسلام کے بارے میں اس کو بتانے لگتی ہے، اور سامنے والا تو پہلے سے پوری پلاننگ کر کے آیا ہے، سازش کر کے آیا ہے، وہ دھیرے دھیرے پھر پیار بھری باتیں کرنے لگتا ہے، اور اس کے بعد اپنے جال میں پھنسا کر کے اس مسلمان لڑکی کو مرتد بنا دیتا ہے، اسلام سے نکال دیتا ہے، اسے مشرک بنا دیتا ہے، اسے اللہ کی توحید سے ہٹا دیتا ہے۔ ایک ذرا سی چیٹنگ ایک مسلمان لڑکی سے دین اور ایمان چھین لیتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ سے کہنا چاہوں گا، سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ، اللہ کے